درود و سلام آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ رب تبارک و تعالی کا حکم ہے، آرڈر ہے، کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی حکم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا رحمتوں کا نزول کرنا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا رب سے رحمتیں اپنے نبی کے لیے مانگنی ہے کہ یا اللہ تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اسی طرح سے امت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا رب تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے، التجا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کچھ ملے گا؟ دنیا کی دوڑ تو اس طرف لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی میں وہ کام کر جاؤں جس سے مجھے کچھ پروفٹ مل رہا ہو، مجھے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو، میں وہ کام کر جاؤں۔ مادیت کی طرف نظر رکھنے والے ہر چیز میں اس طرف اپنے آپ کو دوڑ لگاتے ہیں کہ ہاں جی مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ملنا چاہیے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے میں کیا فائدہ ہوگا اور کب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر نہیں چھوڑا تم جیسے مرضی آئے درود پڑھتے رہنا، نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے جہاں حکم دیا ہے نبی پر درود صلاۃ و سلام پڑھنے کا، وہاں نبی کے ذریعے سے آپ کی امت کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ تم نے یہ درود و سلام پڑھنا ہے، بناسپتی درود نہیں، اپنا گھڑا ہوا درود نہیں، اپنا بنایا ہوا درود نہیں، رضا خانی درود نہیں، بلکہ کون سا درود؟ جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، یہ درود پڑھو تم تو رب تبارک و تعالی تمہارے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرمائے گا۔ اللہ 10 رحمتیں رب العالمین کی نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا جائے گا، صلاۃ و سلام، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا روز قیامت۔ اور پھر صرف یہی نہیں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اور پھر یہاں تک جتنا زیادہ درود پڑھا جا رہا ہوگا رب تبارک و تعالی اتنی ہی زیادہ تمہاری حاجات پوری فرماتا رہے گا۔ اللہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر اتنا درود پڑھتا ہوں دعا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ کہا اچھا جی، پھر میں 1/3، پھر ہوتے ہوتے آدھے پر آ گئے، آدھا حصہ آپ کے درود کے لیے اور آدھا حصہ اپنی دعا کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو گے تو ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آخر میں اس شخص نے یہ کہہ دیا، صحابی رسول نے، کہ میں پھر ساری کا سارا آپ پر درود ہی میں وقت نکالوں گا۔ جب درود کے اندر اس طرح سے مشغول ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، تو تمہاری ساری حاجات رب تبارک و تعالی اس درود پڑھنے کے بدولت انشاءاللہ تعالی یہ ساری پوری فرما دے گا۔ تمہاری حاجات بغیر مانگے تمہیں مل رہی ہوں گی، لیکن کون سا درود؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 22 مختلف الفاظوں میں کتب احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلاۃ و سلام پڑھنے کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام نامی آئے اپنی زبان پر لیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ جب بھی اپنے کانوں سے کسی کی زبانی نبی کا نام سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہماری زبان پر آ جانا چاہیے مختصر سے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کتب حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا رسول اللہ، تو وہ محدث لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، وہاں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر جگہ پر درود۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کی زبانی یہ کلمہ نکلے نبی کا نام نامی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا سنیں کسی سے تو یہ پڑھیں، لیکن لوگوں کا اپنا بنایا ہوا درود ذرا آپ سن لیں۔ نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نبی نے درود بتا دیا کہ یہ ہے درود، اور ہم اس کو تو آگے پیش نہیں کرتے امت کے سامنے، اور رضا خانی اور پتہ نہیں لکھی اور ہزاروی اور کون کون سے درود بناوٹی بنائے ہوئے ہیں۔ بناسپتی جیسے گھی ہے ویسے ہی بناسپتی 2 نمبر یہ درود بھی لوگوں نے بنا لیے۔ لوگوں کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہوتا، اگر یاد ہوتا ہے تو ان کو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے درود یاد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے درودوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود جو ہے وہ ہم کو ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالی جاری فرما دے۔